ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہو کر کے دین کی کچھ باتیں کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کے جذبے سے بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء خاتم النبیین آمینہ کے در یتیم احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، جو چیز آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ پڑھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد اگر ہم اس پر عمل کر لے گئے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے گئے، تو یقین مانیے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ کتاب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ الاصول الثلاثہ، یہ کتاب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ الاصول الثلاثہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ الاصول الثلاثہ۔ یہ کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ لکھنے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب۔ کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب، جو سعودی عرب کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بڑی خدمت کی۔ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بڑی مختصر ہیں، یہ کتاب تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، عربی میں دیکھیں گے 6-7 صفحات میں مشکل سے ہوگی وہ، لیکن علماء نے اس کی شروحات کی ہیں تو کئی سو صفحات کے اندر اس کی شرحیں لکھی گئی، اور اسی طریقے سے کئی مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الاصول الثلاثہ، یعنی دین کے 3 اہم اور بنیادی اصول۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے القواعد الاربع، جس میں 4 قواعد کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے توحید کے اوپر، جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ جس کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ ہر مسلمان جانتا ہے تقریباً، اور خاص کر کے ہماری جماعتوں کے لوگ، توحید کی کوئی کتاب ان سے پوچھئے، سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ کتاب التوحید۔ توحید کی کتاب کس نے لکھی؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے نواقض الاسلام، جس میں انہوں نے اسلام کو توڑنے والی جو 10 چیزیں ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی، جس سے انسان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ بڑی اچھی اللہ کے فضل و کرم سے کتابیں لکھے ہیں اور دین کی خدمت کر کے گئے ہیں۔ آج دیکھیے امت اسی کو پڑھ رہی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جو عمل کریں گے، اس کا فائدہ انشاءاللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کو پہنچتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف کو، رائٹر کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو کتاب و سنت کی باتیں بتائی ہیں، اسے پڑھنے کی، سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔
اور عمل کرنے کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ تو اسلامی بھائیوں، الاصول الثلاثہ، 3 اہم اصول۔ قبر کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں جب ہم جائیں گے سوال ہوگا وہاں پر۔ کتنے سوالات ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا میں دیکھیے جواب دینا تو بڑا آسان ہے، کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کیا وہاں پر بھی ایسے جواب دماغ کے اندر، ذہن کے اندر آ جائے گا آسانی سے؟ نہیں، آسانی سے نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، رب کے فرمان کے مطابق، رب کی بات ہو رہی ہے، من رب، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے احکام کو ہم نے مانا، تسلیم کیا، اس کو دل میں بٹھایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، رب نے جس چیز سے روکا اس سے رک گئے، اللہ کی توحید میں کسی کو ملایا نہیں، شریک کیا نہیں، نہ عبادت میں جو ہے الوہیت میں، نہ تو ربوبیت میں، نہ تو اسماء و صفات میں، فوراً ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ بات ڈال دے گا اور بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جواب آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے گا تب ہم ثابت قدم رہیں گے۔ ایسا اپنے اوپر نہیں ہے کہ ہم نے تو رب کو جان لیا، پہچان لیا، قبر میں کوئی ہم کو ہلا نہیں پائے گا، جواب آسانی سے دے دیں گے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک ثابت بات کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے، بالقول الثابت، ایک ثابت قول کے ذریعے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی، دونوں جگہوں پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو اگر یہاں ہم دین پر ثابت قدم رہے، اسلام پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر جمے رہے، تب تو وہاں بھی جمے رہیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ اور یہاں پر اگر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، تو وہاں پر ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے۔ تو وہاں پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے یہاں پر اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا، ٹکے رہنا اور جمے رہنا، اور جمے رہنا۔ تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ایمان والا کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تو انسان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جواب آسان ہے، لیکن اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا تب ذہن کے اندر، دماغ کے اندر آئے گا جواب اس کا، ورنہ ذہن کے اندر تالا لگ جائے گا، سوچیں گے کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ نہ ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہے، نہ روزے رکھے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی، نہ صدقہ و خیرات کیے، نہ حج کیے، اسلام کے مطابق عمل ہی نہیں کیا، جواب کہاں سے آئے گا؟ اسلام پر عمل کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تب تو جواب آئے گا۔ چلیں گے نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا؟ ہم نے فالو ہی نہیں کیا تو جواب نہیں آئے گا۔ ذہن پر، دماغ پر تالا لگ جائے گا، آدمی جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی طریقے سے آخری سوال ہوگا، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ بندہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جس نے نبی کی اقتداء اور پیروی کی ہوگی وہ جواب دے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج لوگ نبی کو چھوڑ کر کے اماموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اماموں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے، اور جو ہے فقیروں اور ملنگوں کو اپنا انہوں نے امام اور پیشوا بنا لیا۔ ان کے بزرگ، ان کے بڑے جو بات کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، نبی کی حدیث آئے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جواب کیسے آئے گا بتائیے؟ نبی کی سنتوں کو فالو کریں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور نبی نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو لے لیں گے،
نبی نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے تب تو جواب آئے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی سے پیار نہیں کیا، نبی کی اتباع نہیں کی، نبی کی فرما برداری نہیں کی، نبی کی سنتیں اپنائی نہیں، جواب کہاں سے آئے گا؟ جواب نہیں آئے گا۔ تو جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس کے مطابق دنیا میں عمل کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تینوں جواب جب آدمی دے دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اور جو ہے جنت کی جو ہے خوشبو اور ہوائیں اس کی طرف آئیں گی، اور وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوگا، میٹھی اور پیاری نیند اس کو ملے گی، اور وہاں پر نرم بستر لگا دیا جائے گا، اچھی اور پیاری اور میٹھی نیند میں آدمی سو جائے گا، پھر اٹھے گا جب قیامت آئے گی تب، اور جب اٹھے گا تب کہے گا اللہ اتنی پیاری نیند تھی، جگہ کس نے دیا؟ گویا کہ نیند بھی پوری نہیں ہوگی، اتنی پیاری نیند آئے گی۔ تو دیکھیے آخرت میں تو کامیاب ہو گیا آدمی، دنیا میں کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ ایمان کی لذت ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے من ذاق طعم الایمان، اس شخص نے جو ہے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، لذت پالی۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا، یعنی اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان لیا۔ وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اس نے ایمان کی لذت اور ذائقے کو پا لیا۔ جس طرح سے کھانے میں ذائقہ ہوتا ہے، پینے میں ٹیسٹ ملتا ہے، ایمان والوں سے پوچھئے ان کو بھی لذت ملتی ہے، ان کے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ تو یہ جو ہے یعنی ایک لذت اور حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے، دنیا کی زندگی میں اس کا یہ فائدہ ہے۔ بہرحال مجھے جو باتیں آپ کے سامنے آج بیان کرنی ہے وہ دین اسلام کی معرفت، دین کے بارے میں، جو دوسرا اصول ہے۔ رب کے بارے میں فضیلت الدکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہوں گی، اور شاید دین کی بھی کچھ باتیں انہوں نے رکھ دی ہیں، لیکن میں دین کے جو 3 مراتب ہے معرفت دین کے، پہلا اسلام، دوسرا ایمان، اس کے بعد نمبر 3 احسان، اس کے تعلق سے مختصر طور پر بڑے موٹے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا تاکہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں، اسی کے مطابق ہم عمل کریں، اور اسی عمل کے بدلے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور جو ہے پڑھنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیو، دین اسلام کو دلائل کے ذریعے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دلائل کیا ہے؟ دلائل یعنی اللہ کی کتاب میں جو دلیلیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ دلیل ہے، اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اس کے ذریعے ہم دین کو، اسلام کو اور ایمان کو، احسان کو پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام، معرفت دین کے جو 3 مراتب ہیں۔ 3 مراتب کا مطلب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو پوسٹر لگا ہوا تھا، یعنی 3 لیول ہیں اس کے، 3 لیول ہیں اس کے۔ ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن کیا مومن ہو جاتا ہے؟ نہیں، مسلمان پہلے ہو گیا، مومن بننے کے لیے اور بھی اس کو مضبوط بننا پڑے گا، اور بھی اس کو عمل کرنا پڑے گا، عقیدے کے اندر مضبوطی پیدا کرنی پڑے گی، تب جا کر کے اسلام کے بعد ایمان کا لیول آتا ہے۔ یعنی پہلے اسلام ہے، اس کے اوپر ایمان ہے، دوسرا لیول اس کے اوپر کا، اس کے اوپر کا جو لیول ہے وہ احسان کا ہے۔ احسان یعنی دیکھے تھے آپ اس میں تصویر میں، پہلے اسلام جس کے 5 پلرز ہیں، ایمان اس میں 6 چیزیں ہیں، احسان یہ اکیلے ہیں۔
تو ہم کو محسن بننا ہے. سب سے اوپر والا جو درجہ ہے، اگر ہم محسن بن گئے، احسان جس کو کہا جاتا ہے، وہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی، تو نیچے والی جو چیز ہے ایمان اور احسان، اس کو ہم پا لیں گے آسانی سے، اس کو ہم پا لیں گے آسانی سے. اور اس کے نیچے والی جو چیز یعنی بیچ والی مومن، اگر مومن بن گئے تب بھی اسلام ہمارے اندر رہے گا. لیکن اگر پہلے لیول پہ، پہلے درجے پہ ہے، مسلمان ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، وہ مومن بھی ہو. قرآن حکیم کی سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے، مسلمان ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان اس وقت ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا. تو ایمان یہ نیچے والا درجہ ہے. ظاہری طور پر آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس کا جو ایمان ہونا چاہیے وہ تو ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تو اس لیے وہ مومن ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے چونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے. تو یہ تینوں جو لیول اور درجے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی آسانی سے کہ اسلام پہلے آدمی مسلمان بنتا ہے، ایمان اور عقیدہ جب صحیح ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، عمل کے اندر پختگی اور مضبوطی آتی ہے، تب آدمی جا کر کے مومن بنتا ہے. اس کے آگے جب آدمی جاتا ہے، اللہ کی عبادت بالکل صحیح طریقے سے کرتا ہے، دل، دماغ، ذہن وغیرہ لگا کر کے ارکان و شروط کو پورا کرتے ہوئے، تب وہ جا کر کے محسن بنتا ہے. تو انہیں تین چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم کچھ باتیں کریں گے. سب سے پہلے اسلام. اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کے معنی، اسلام کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اسلام کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری، فرما برداری، اطاعت کرنا، تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا. یا اسی طریقے سے ایک معنی اخلاص بھی اس کا ہوتا ہے. تو فرما برداری کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مسلم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے اب اس کو مان لیا. ہم اپنی مرضی سے اب کچھ بھی نہیں کریں گے. اللہ جو تو نے حکم دے دیا، جس چیز سے تو نے روک دیا، بس اب ہم وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے فرما بردار ہو گئے، تیری تابع داری کرنے والے ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کا سجدہ نہیں کریں گے، کسی اور کی فرما برداری نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہو گئے. تو یہ اسلام کی میننگ ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی تابع داری کرنے والے ہیں، کسی اور کی فرما برداری تابع داری کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع دار بنا دیا ہے. جو باتیں اللہ نے اپنے کلام میں بتلا دی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتلا دی، دین کی اسلام کی باتیں، بس اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ السلام. السلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سلامتی. سلامتی کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے پاک. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ سلامت ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے سلامت ہے. ہر وہ عیب جو دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کو لگاتے ہیں،
مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ کی اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں دوسرے لوگوں کو ملاتے ہیں، ہاں دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں دوسرے لوگوں کو ملانا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو ہے، یعنی وہ چیزیں بولنا کہنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان سوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ اللہ سوتا نہیں، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ انسان اگر سوئے گا تو انسان بیمار ہو جائے گا، ہے نا؟ دماغ منٹلی طور پر وہ صحیح نہیں رہ پائے گا اگر سوئے گا، 1-2 روز نیند نہ آئے، 3 روز۔ لیکن اللہ کے لیے سونا تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اللہ کو سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہے، یا اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں اور کوئی غیر مناسب باتیں کہنا، اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جتنے بھی عیب ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے، ان عیبوں سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اس طرح جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیبوں سے کیا ہے؟ ان تمام عیبوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام۔ اسی طریقے سے دار السلام، جنت کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے دار السلام، سلامتی والا گھر، سلامتی والا گھر۔ آدمی دنیا کے اندر اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا بن گیا تو نتیجے میں اس کو کیا ملے گا؟ سلامتی ملے گی، دنیا کے اندر بھی اس کو سلامتی، اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کو سلامتی، اس کو سلامتی، ہر شر سے ہر برائی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسلام کو ماننے والے بن جائیں گے، مسلم بن جائیں گے، حقیقی مسلمان بن جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ہمارے لیے سلامتی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سلامتی۔ ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا، ہر طرح کی سختیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بچا لے گا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے اسلام ہی مقبول دین ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کسی اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، عیسائیت کو، یہودیت کو، یا اسی طریقے سے ہندو مذہب کو، تو اگر ہم اس دین کے مطابق چلے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب پر چلے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے اسلام کے مطابق ہمیں چلنا، زندگی گزارنا ہے، قبول نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو چاہتا ہے اس دین کو ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں فرمائے گا۔ آج جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، دنیا کے اندر بہت سارا رفاہی کام کر رہے، جو ہے خدمت والا کام کر رہے انسانیت کے نام پر، کیا ان کی خدمت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اسلام ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی توحید ان کے پاس نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، دنیا کی ساری اچھائیاں ہو، اللہ کے یہاں اس کا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا؟ سب سے پسندیدہ ہے، سب سے پسندیدہ ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام آ گیا، پچھلے جتنے بھی ادیان اور مذاہب تھے، ریلیجن تھے، جتنے بھی سب ختم۔ اب اسلام آیا ہے، یہی اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اسلام باقی رہنے والا ہے۔
اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے پر چلو گے، کسی اور ریلیجن کو فالو کرو گے، مذہب کو، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آج دیکھیے دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کا کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی قوم ہے، یہ لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کہیں کوئی مسٹیک ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے اسلام کا نام لے کر کے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، فلاں ہے ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا مرنے کے بعد کہ یہ کافر دنیا کے یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کیا تمنا کریں گے؟ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ دنیا کے اندر بڑا کھا رہے، جی رہے، عیش کر رہے، لیکن کیا ایمان نہیں ہے؟ بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، جاب ہے، ان کی حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ اسلام ان کے پاس نہیں ہے، توحید ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا اسلام ہے؟ ہمارے پاس توحید ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار لیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کافروں کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہم کو جنت میں ملیں گی انشاءاللہ۔ تب کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہ سوچ کر کے اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجیے، اپنے آپ کو مایوسی کا شکار نہ کیجیے کہ دیکھو کافر ہیں، عیش و آرام سے جی رہے ہیں، دنیا کی زندگی کے مزے لے رہے ہیں، ہم کیا ہے؟ مسلمان ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ نہیں، یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی پر عمل کر لیے دنیا کے اندر غریب ہی صحیح، زیادہ مالدار نہ صحیح، دنیا کی زندگی کاٹ کر کے جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، یقین مانیے اسی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے تیار کی۔ کیا ہم کو مایوسی کا شکار ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کو چھوٹا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اسلام اور توحید یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ نہیں کام آئے گا۔ یہی اسلام، یہی توحید، یہی نبی کا بتایا ہوا راستہ اور طریقہ، یہی چیزیں آخرت میں کام آئیں گی۔ جب جنت جو ہے دوزخ کے اندر ایسا ہوگا کہ کافر بھی دوزخ کے اندر جائیں گے، اور جو مسلمان ہونے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یا اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، غیبت ہے، چغلخوری ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، ہو جاتا ہے گناہ، تو مسلمان کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان دوزخ میں جائیں گے، جو مسلمان، کافر بھی ان کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے، تو کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے۔ کیا تانا دیں گے؟ ان کی انسلٹ کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ ارے دنیا کے اندر تم تو مسلمان تھے، یہ ہم تو کافر تھے، تم ہماری جگہ تم کیسے آ گئے؟ یعنی ہم بھی دوزخ میں، تم بھی دوزخ میں، تمہارے مسلمان ہونے کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ برابر ہے دونوں، ہم کافر تھے تب ہم دوزخ میں آئے جہنم میں، تم تو مسلمان تھے، تم کیسے دوزخ میں آ گئے؟ کافر کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کو تانا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرا یہ بندہ جو دنیا کے اندر مسلمان تھا، ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالو۔ کیا کہے گا اللہ؟ مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالو۔
جنت کے اندر داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کتنی فکر ہوگی، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کافر ہمیں تانا دیں گے، اللہ کو وہ تانا پسند نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا دوزخ سے نکالو، جنت کے اندر ڈالو، میرے بندے کو تانا دیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر اپنے رب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا فکر ہے ہماری؟ کتنا فکر ہے ہم کو ہمارے رب کے بارے میں کہ ہماری عبادتیں کیسی ہو رہی ہیں، ہماری عبادتوں میں کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، ہمارے عقیدے میں کیا کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے اعمال میں کون کون سی کمیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام ہوگا جو ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے بدلے سیدھا جنت ملے گی۔ اسلام کے بدلے کیا ملے گا؟ سیدھا جنت ملے گی۔ قرآن حکیم کی ایک آیت اللہ نے فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور تم غم بھی نہ کرو۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور مسلمان تھے۔ اللہ کہے گا جاؤ، سب جنت کے اندر چلے جاؤ۔ مسلمان تھے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا، جاؤ۔ مسلمان تھے، ہماری آیتوں پر تمہارا ایمان تھا، جنت کے اندر چلے جاؤ۔ جنت کے اندر یہ اسلام کے بدلے کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، پہلا جو مرتبہ ہے، جو لیول اور درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے دیکھیے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس کے بندے اور رسول ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا۔ پانچویں چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی شہادت دینا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی، حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی دیکھیے توحید کتنی عظیم چیز ہے۔ آج لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزوں پر گفتگو کرو، ہے نا؟ سب سے عظیم چیز دنیا کے اندر توحید ہے۔ توحید سے بڑا دنیا کے اندر کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جس کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں، جس کی گواہی اہل علم دے رہے ہیں، کیا دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر توحید کا سرمایہ اور توحید کی نعمت ہمارے پاس ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھو کہ ہم دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں جن کے پاس وہ نعمت ہے جس نعمت کی شہادت اور گواہی اللہ نے دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے، نماز اسی کے لیے، روزہ اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، توکل اسی پر، بھروسہ اسی پر،
اسی طریقے سے خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ڈرنا اللہ رب العالمین سے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت ہیں۔ ان چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کس لیے آئے؟ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو صحیح دین ہے وہ دین لے کر کے آئے، وہ دین لے کر کے آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک آیت میں فرمایا رسول دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول جو چیزیں دنیا کے اندر لائے ان چیزوں کو مانا جائے اور رسول جو کہے اس میں ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول جو کچھ کہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی اطاعت کی جائے، اس لیے رسول آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نبی کی فرما برداری کی جائے۔ نبی جو طریقہ اور جو راستہ بتلا رہے ہیں زندگی جینے کا، عبادت کرنے کا، مسائل کا، خرید و فروخت کرنے کا، اخلاق اور کردار کا، نبی جو عقیدہ سکھا رہے ہیں، تمام چیزوں کو اپنانا ہے، اس کو لینا ہے۔ رسول اسی لیے تو آ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اسی لیے اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور رسول کی زندگی کو بہترین آئیڈیل قرار دیا گیا، بہترین اسوہ نمونہ رسول کی زندگی میں ہے تمہارے لیے، اس لیے ان کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، اسوہ بناؤ، نمونہ بناؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں دنیا کے اندر ہم کو بتلا دی ہیں، دین کی تمام باتیں ہم کو بتلا دی ہیں۔ اب ہم دین میں کوئی چیزیں بڑھا بھی نہیں سکتے، دین میں کوئی چیز گھٹا بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی چیز بڑھاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، گویا کہ آدمی اللہ کے دین کو کمپلیٹ اور مکمل نہیں سمجھ رہا ہے، جس طرح سے بدعتی لوگ کرتے ہیں، جس طرح سے کون لوگ کرتے ہیں؟ بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسی کیسی چیزیں انہوں نے دین میں نکال لی۔ عید میلاد النبی آج منائی جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، پارٹ ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو نبی نے اپنے دور میں کیا، نہ تو صحابہ نے کیا، نہ تابعین اور تبع تابعین نے کیا، نہ تو ائمہ اربعہ نے کیا، محدثین نے کیا۔ یہ تو بعد میں آئے ہوئے جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے اس کو نکالا اور ایجاد کیا، اور وہاں سے یہ چیزیں پھیلتی ہوئی چلی گئی، وہاں سے یہ چیزیں کیا ہے؟ پھیلتی ہوئی چلی گئی، اور آج لوگ اس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے، یعنی آج کے دور میں بہت ساری چیزیں دین کے نام پر کی جاتی ہیں، عرس ہے، فاتحہ، چہلم، 11ویں اور پتہ نہیں کیا 40ویں، اور اس طریقے کی بڑی ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو بخشوانے کے لیے کیا؟ قرآن خوانی، اس طریقے کی تمام چیزیں آج دیکھیے دنیا کے اندر کی جا رہی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کیا یہ چیزیں دین ہے؟ دین نہیں ہے یہ چیزیں۔ محرم آتا ہے، حسن اور حسین کے نام پر ہنگامہ کیا جاتا ہے، ڈھول تاشے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں
نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، کیا یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام ہیں؟ اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے، لیکن کیا اسلام اور دین ہے یہ چیزیں؟ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین تو وہ جو نبی نے بتلا دیا ہے، اور یہ چیزیں دین کے اندر کہیں ہے ہی نہیں۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، جنت سے قریب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا، ساری چیزوں کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ نبی نے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری اپنے نبی کے کندھے پر رکھی تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ تبلیغ کی، دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نبی نے پہنچا دیا۔ کوئی مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے نبی نے دین کو نہیں پہنچایا، بتائیے کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ نبی نے دین کو پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت اسلام تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ اسلام مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کا بڑا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ اگر کل قیامت کے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے اللہ کو؟ الا هل بلغت، کیا میں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کر دی؟ کیا میں نے حق ادا کر دیا، نصیحت کر دی، خیر خواہی کر دی؟ اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھ لیا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا انک قد بلغت ونصحت وادیت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، خیر خواہی کر دی، نصیحت کر دی، کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں بچائے، امانت کے ساتھ پورا اللہ کا جو دین ہے وہ آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو نبی کو اگر مسلمان مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بتایا ہے اس طریقے کو اپنائے اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے، طریقہ الگ ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی نمازوں میں رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ جو اہل حدیث اٹھاتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کسی بھی کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لو، رفع الیدین کی حدیثیں مل جائیں گی، لیکن اماموں اور بزرگوں کو ماننے والے ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ کیا ہمارے امام نے نہیں کیا ہے؟ جبکہ اماموں نے یہ کہا کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، میری بات چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لینا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا طریقہ۔ اور کہا تھا اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو میری باتوں کو دیوار پر مار دینا۔ ائمہ اربعہ نے، چاروں اماموں نے تقریباً اس طریقے کی باتیں کہی ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، رسول کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو طریقے ہیں، اس کو اپنانا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ نبی نور نہیں ہے، نبی کے بارے میں نور کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں گمراہ لوگ، قبروں پر جانے والے۔ نبی نور نہیں ہے، نبی بشر ہے، لیکن نبوت اور رسالت کی وجہ سے
نبی کا مقام عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو نبی بشر ہے، نبی کھاتے تھے، نبی پیتے تھے، نبی کو بھی انسانوں کے جیسی حاجت اور ضرورت پڑتی تھی، نبی کے بھی بال بچے تھے، بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی، نکاح کیے۔ ساری چیزیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ انسان کہنے سے نبی کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے، نبی کا مقام گھٹتا نہیں ہے، بلکہ انسان کہنا یہی وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی یہی عقیدہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے نماز قائم کرنا۔ نماز دن بھر میں کتنی نماز ہے فرض ہے؟ ہاں بتائیے، ایک دن میں، دن اور رات میں کتنی نماز ہے؟ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں سب کیا ہے؟ سب سنت ہے، نفل ہے، لیکن وہ فرض نہیں۔ فرض کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں۔ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ اس کی پابندی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کہا ہے نماز کے تعلق سے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کہیں پر متقیوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کہیں پر ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد اور رسالت کے اقرار کے بعد دوسری اہم چیز اسلام کے اندر کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اگر ہم ان 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کریں گے، ثواب ملے گا 50 نمازوں کے برابر۔ ثواب کتنا ملے گا؟ 50 فرض نمازوں کے برابر۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نماز فرض کی گئی تھی تو پہلے 50 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کو لے کر کے اتر رہے تھے، کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا اللہ کے نبی آپ کے رب نے کیا فرض کیا ہے؟ کہا 50 وقت کی نمازیں۔ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس جائیے اور کم کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے دربار میں عرض کیا، اس کے بعد 5 نماز کم کر دی گئی، 40 پر 5 بچی۔ پھر آئے، کہا اللہ کے نبی کتنا ہوئی؟ کہا 5 کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جائیے تخفیف کرائیے، نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت اتنا نہیں ادا کر سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے پاس جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں۔ اخیر میں جب 5 نمازیں بچ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم کراؤ۔ 50 سے 5 نمازیں باقی بچی ہیں، 40 پر 5، 45 کم کر دی گئی، باقی کتنی بچی؟ 5۔ اللہ کے نبی فرماتے لیکن ثواب اس کا 50 نمازوں کے برابر ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی بتائیے۔ 5 وقت کی نماز ہے، ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمان دیکھیے نمازوں کے تعلق سے سستی اور غفلت کے شکار ہیں، کتنے بڑے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی پابندی یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جماعت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ با جماعت نماز کی ادائیگی کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 20 پر 7 گنا زیادہ افضل ہے۔ کتنا؟ 20 پر 7 گنا، بعض روایتوں میں
20 پر 5 آتا ہے، 20 پر 7 آتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی آ کر کے مسجد میں اکیلے نماز پڑھے، جماعت چھوڑ رہا ہے، جماعت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، جماعت کے ٹائم مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی، بعد میں آیا اکیلے پڑھ لیا، اسی طریقے سے اس نے اپنا معمول بنا رکھا ہے، کتنے بڑے اجر و ثواب سے آدمی محروم ہو جا رہا ہے، کتنے بڑے اجر و ثواب سے آدمی محروم ہو جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کی بڑی شدید وعید آئی ہے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کسی امام کو کھڑا کر دوں، مقرر کر دوں، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں جو نمازوں سے پیچھے ہیں، جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے۔ بتائیے کتنی سخت وعید ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس سے بڑے سارے فائدے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ گویا کہ مسجد میں آنے سے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، گناہوں کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کسی سے ہنسی مذاق کر لیا، کبھی کسی کی انسلٹ کر دی، کبھی غیبت کر دی، چغل خوری کر دی، معلوم ہی نہیں ہوا، کبھی گھر والوں کے ساتھ بدزبانی کر دی، ماں باپ کے ساتھ جو الفاظ نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بول دیے۔ اس طریقے سے کتنی چیزیں، کتنے مسٹیکس ہو جاتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کو معاف کرانے کا ایک ذریعہ یہی نماز ہے۔ یہی کیا ہے؟ نماز ہے۔ آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے ہاتھوں سے گناہ ہوئے، آنکھوں سے گناہ ہوئے، منہ سے گناہ ہوئے، یہ ساری چیزیں کیا صاف ہوتی رہتی ہیں، گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرماتے ہیں، اے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر بہ رہی ہو، اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ بالکل پاک اور صاف ہوگا، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، تو یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو، گناہوں کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اخلاق اور کردار کو، کیریکٹر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تب بھی کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھیں گے، بے حیائیوں سے بچ جائیں گے، گندے کاموں سے بچ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کے مالک بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے نماز کے بڑے سارے فائدے ہیں۔ اور جو آدمی وقت پر نماز ادا کرتا ہے اور مسجد سے اس کا تعلق مضبوط رہتا ہے، یاد رکھیے ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں اللہ جگہ نصیب فرمائے گا۔ وشاب، جو ہے ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک ایسا نوجوان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ جس کا دل کیا ہے؟ مسجد سے لٹکا ہوا، یعنی مسجد میں وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہو، پابندی کرتا ہو،
ایک نماز پڑھ کر کے باہر گیا، بے چین دل لگا ہوا ہے مسجد میں کہ کب ابھی مغرب کی اذان ہوگی اور ہم مسجد میں پھر جائیں گے مغرب کی نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلے، پھر عشاء کے لیے دل دھڑک رہا ہے، بے چین ہے، عشاء کی نماز کا وقت کب آئے گا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجدوں میں جائیں گے۔ ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے جو ہے گناہوں کے مطابق، اعمال کے مطابق، برائیوں کے مطابق کیا ہے مصیبتوں میں ہوں گے، پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، منہ تک، اس کی کانوں تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا۔ سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا، کتنی گرمی ہوگی بتائیے۔ ایسے مشکل حالات میں، وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اسی میں یہ بندہ بھی ہوگا جو نماز کی پابندی کرتا تھا اور اللہ کے گھر سے اس کا تعلق بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو اسلامی بھائیوں، نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شروط کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان کی ادائیگی کے ساتھ، دل دماغ کی حاضری کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور چند دن نماز نہیں ادا کرنا ہے، بلکہ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے تب تک یہ نماز فرض معاف نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ مرنے تک یہ نماز پڑھنا ہے، معافی نہیں ہے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، اسلام نے رخصت دی، آسانی دی ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھو، لیکن پڑھو، معافی نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر کے پڑھو، لیکن پڑھو، معافی نہیں ہے۔ پہلو کے بل پڑھو، لیکن نماز پڑھو، نماز کی ادائیگی کرو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ عبادتوں میں، بتائیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اور نماز کے بارے میں جب سوال ہوگا، سنیے کتنا اہم سوال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست نکلی سارے اعمال درست ہوں گے، نماز بیکار نکل گئی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ ہے نماز کی اہمیت، عبادتوں میں یہ ہے نماز کی اہمیت۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی ادائیگی کرنا وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ ہمارے اوپر اس چیز کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کرنا ہم مسلمانوں کے لیے، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، پاکیزگی۔ جب آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے مالوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رزق تقسیم کیا ہے، مال تقسیم کیا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھا ہے اتنا اس کو مل رہا ہے اور اتنا اس کو ملے گا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ لیکن جس انسان کو زیادہ مل رہا ہے اس کے مالوں میں اس انسان کا حصہ بھی ہے، جس کو اللہ نے کم دیا ہے اس کے مال میں اس کم مال والے آدمی کا حصہ ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے،
فیس وغیرہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس آدمی کے لیے حصہ ہے مالدار کے مال میں، امیر شخص کے مال میں، دولت مند شخص کی دولت میں، جس کو اللہ نے امیر بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اس کے مال میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ حصہ ان تک پہنچنا چاہیے، یہ حصہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اچھا اور دیکھیے، شہادت جو اسلام کا پہلا رکن ہے، گواہی دینا، یہ گواہی آدمی زبان سے دیتا ہے اور دل سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو زبان سے جو چیز ادا ہوتی ہے، یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے، سمجھ لیجئے، زبانی عبادت۔ اس کے بعد نماز ہے، دوسرا جو رکن ہے اسلام کا، بدنی عبادت ہے، بدن کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں نماز میں، اور زبان کے ذریعے سے کیا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مالی عبادت، مال خرچ کرو وہ بھی عبادت ہے، اور ہمیشہ خرچ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اسلام نے پریشان کر رکھا ہے لوگوں کو کہ بس خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، ہمیشہ نہیں۔ بس اگر صاحب نصاب ہے آپ 80 پر 7 گرام سونا یا تقریباً 600 گرام چاندی، اس طریقے سے، یعنی سونا اتنا ہے تقریباً 90 گرام، اور اسی طریقے سے تقریباً 600 گرام چاندی ہے، تو اس میں ایک سال گزرنے کے بعد اس میں سے کتنا نکالنا؟ صرف 2.5%، 2.5، اتنا ہی نکالنا ہے، 2.5%، 2.5% ہی نکالنا ہے۔ باقی آپ کا جو مال ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ بس اتنا مال آپ جو ہے غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیجیے، اور اسی طریقے سے الگ سے صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس کا الگ اجر و ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، فرض کی ہے۔ صاحب نصاب جو لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کا مال ان کے لیے عذاب کا اور جو ہے سختی کا ذریعہ بنے گا، عذاب کا باعث اور ذریعہ بنے گا۔ ان کا مال ان کے گلے میں سانپ بن کر کے ان کے گلے میں توق پہنا دیا جائے گا۔ بتائیے، آپ کا مال تھا، آپ کے گلے میں جو ہے اس کو توق بنا کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا، اس طریقے کی سزا ملے گی، جہنم میں اس کو تپایا جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس فرض کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے۔ 4 نمبر ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا فریضہ ہے، یہ چوتھا فریضہ ہے، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، بدنی طور پر بھی طاقت ہو، مالی اعتبار سے بھی طاقت ہو، تب وہ آدمی کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آدمی نے حلال طریقے سے مال کمایا ہے اور وہ حج کر رہا ہے صحیح طریقے سے، سنت کے مطابق اس کا حج ہے، اور اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں صرف جنت ملے گی، بس جنت کے علاوہ اور اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور یعنی جو نیکی والا حج ہوتا ہے،
سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، حلال مال سے جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے یہاں صرف جنت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حج جس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کو ضرور جلدی حج کر لینا چاہیے۔ طاقت ہے، انسان کو اس فریضے کی ادائیگی کر لینی چاہیے۔ پانچویں چیز بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کا روزہ یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے، اور یہ رمضان کا روزہ، اس کی فرضیت کب ہوئی؟ سن 2 ہجری کے اندر، سن 2 ہجری کے اندر رمضان کا یہ روزہ فرض کیا گیا۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں پر یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی۔ تو یہ روزہ 1 مہینہ کنٹینیو رکھنا ہے، آدمی کو 1 مہینہ مکمل روزہ رکھنا ہے۔ اگر آدمی بیمار ہے، سفر کر رہا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آدمی سفر ختم ہونے کے بعد، صحت یاب ہونے کے بعد آدمی روزہ رکھ لے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ فریضہ ہے، فریضہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ رکھنے والے مردوں سے اور عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے۔ تو اگر ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر کے مغرب تک، غروب آفتاب تک اگر ہم لوگ کھانا پینا، شہوت جمع کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ریان والا یہ دروازہ کھولے گا، اور اس دروازے سے جو ہے روزے داروں کو داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ صرف روزے دار اس دروازے سے جائیں گے، کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، بیچ والے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے آپ بچیے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو غفلت میں، نادانی میں انسان سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ان روزوں کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ روزے اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ کل قیامت کے دن کیا سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہے گا اے اللہ، میں اس کو کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے منع کیا تھا، یہ بندہ رک گیا تھا، اللہ تعالیٰ تو اس روزے دار کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قبول فرما لے گا، ہم بچ جائیں گے، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو داخل کر دے گا۔ روزے کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، 5واں جو فریضہ ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے،
رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی نفلی روزے اور بھی ہیں جس کی بڑی ساری فضیلتیں حدیثوں کے اندر آئی ہیں، اس کو بھی آدمی اگر رکھتا ہے تو الگ سے اس کی جو ہے نیکیاں ملیں گی، اس کا اجر و ثواب انسان کو ملے گا، انسان کا ایمان بڑھے گا، انسان کی جو نیکیوں میں اور ایمان میں اس کے اضافہ ہوگا، ہے نا۔ جس طریقے سے عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے ایام 20 کے روزے ہیں، پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بے شمار نفلی روزے بھی ہیں، اگر ہم اس کو رکھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اجر و ثواب کو پانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کے یہ جو 5 بنیادی ارکان ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں ہم نے کہی ہیں، سنی ہیں، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس پروگرام کو یہاں پر رکھے ہیں، منعقد کیے ہیں، اور اس میں جو لوگ بھی شریک ہے محنت کرنے میں، اس کا انتظام اور انصراف کرنے میں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے اور بھی دیگر علماء کرام جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، محنت کر کے آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ ان علماء کرام کی جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔